منافق کی کہانی شیطانوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہانی کی شروعات ایک گاڑی کے کریش ہونے سے ہوتی ہے جس میں ایکسیڈنٹ آدم کا ہوتا ہے۔ آدم بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے اور گاڑی بھی بری طرح کریش ہو چکی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بھی خون میں لت پت ادھر روڈ پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ جب وہاں تک جاتا ہے تو اس کی بیوی بس اس سے رو کے تھوڑی سی بات کرتی ہے اور وہ پھر مر جاتی ہے۔ آخر میں صرف وہ کلمہ ہی پڑھ پاتی ہے۔ آدم اس کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور بہت روتا ہے۔ پھر زلیخا کا فیونرل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آدم کی بیوی کا نام زلیخا ہے۔ دوسری سٹوری یہاں پہ ماریا کی ہے۔ ماریا دراصل ایک سٹیپ مدر کے انڈر ہوتی ہے اور اس کے والد عثمان صاحب بھی ایک امام ہوتے ہیں لیکن اب بیماری کی وجہ سے گھر میں ہوتے ہیں۔ ماریا کے ارد گرد بہت زیادہ بری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسے کوئی چیز بہت زیادہ ہانٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پاتی۔ اسے خونی لاشیں اور بہت زیادہ بری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ایدم بیٹھا ہوا اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتا ہے کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں اور وہ صبح قبرستان جائیں گے اور دعا کریں گے۔ صبح وہ گریو یارڈ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ ایڈم اور اس کا بیٹا جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی انہیں بہت برے طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جسے ایڈم بھی محسوس کر لیتا ہے لیکن وہ اس بات کو اگنور کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دل سے دکھی ہوتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ آدمی سے کہتا ہے کہ آپ نے گاؤں کے لوگوں کا علاج کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ دراصل آدم ایک روحانی عالم ہوتا ہے جو کہ جن پر جین بوت کا سایہ ہو جاتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے مسئلے حل کرتا ہے، لیکن وہ اس طرف اب کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ ماریا ہے اور ماریا کو غزالی پرپوز کرتا ہے اور شادی کے لیے فورس کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں لیکن ماریا اس کی بات کو اگنور کرتی ہے اور بہت زیادہ بری طریقے سے پیش آتی ہے۔ غزالی کو بھی اس کی حالت پہ شک ہوتا ہے۔ آخرکار ماریا جب نکلنے لگتی ہے وہ ایک لفٹ میں جاتی ہے اور لفٹ میں ایک دم قید ہو جاتی ہے اور بند ہی ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ لائٹ آن آف ہونے لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہانٹیڈ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ ہر طرف اسے خون نظر آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی خون ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں بتا پاتی۔ خیر ماریا کی ماں گھر میں دیکھتی ہے کہ ماریا کی بک شیلف پہ ابلیس کے نام سے بہت ساری بکس ہیں جیسے وہ شیطان کی ہی پوجا کر رہی ہے اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ پڑھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شیطان کو ہی اس نے اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ماریا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی روتے روتے استغفر اللہ پڑھتی ہے، سب کچھ پڑھتی ہے اور اس کے بعد آخرکار لفٹ کھل جاتی ہے اور وہ لفٹ میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ کے امام آدم کو سمجھاتے ہیں کہ تم اس غم سے نکل آؤ لیکن وہ بہت روتا ہے اور منع کر دیتا ہے۔ پھر ماریا کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی اس طرح کی سیٹینک بک پڑھتی ہے، یہ کیا عجیب بات ہے، لیکن عثمان اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا۔ جب ماریا گھر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی کے ایک دم ٹکر ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں ہو پاتا اور پھر ماریا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک بال آیا اور بال کے پاس ایک بچہ آیا ہے، بچہ بھی خون سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اس بچے کو دیکھ کے ڈر کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کے ارد گرد بال گھومتا رہتا ہے اور بہت زیادہ سیٹینک باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت زیادہ لاشوں سے نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت گھبرا جاتی ہے اور روتے روتے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس وقت غزالی وہاں سے گزرتا ہے اور اس کو گھر پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈم کے خواب میں اس کی بیوی زلیخا آتی ہے اور وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم اس غم سے نکل آؤ، تم دنیا کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، میں تو اللہ کے پاس چلی گئی ہوں، تمہیں صبر و حوصلے سے اللہ کے پاس جانے کے لیے اپنا عمل اچھا کرنا چاہیے، وہی سمجھا دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک دم اس کا بیٹا اسے اٹھاتا ہے کہ ابو دادا جان آئے ہیں، آپ آ جاؤ۔ گرینڈ فادر کے آنے پہ وہ اٹھتا ہے، وہ گھر کا وزٹ کراتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ اندر رہ لیں۔ ماریا رات کو نماز پڑھی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر سے سیٹینک چیزیں نظر آنے لگیں، خون بھرے ہاتھ، خون بھرے سارے معاملات ہوتے ہیں، ہر طرف بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور بہت چیخیں مارتی ہیں۔ اس کی چیخیں سن کے اس کی ماں اسٹیپ مدر آ جاتی ہیں، اسے دیکھتی ہیں اس حالت میں اور وہ امام مسجد کو فون کرتی ہیں کہ مدد کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ امام مسجد دراصل فون کر کے آدم کو ہی کہتا ہے کہ دوسرے والے اسکالر یہاں پر نہیں ہیں، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا اور سب کی مدد کرنی پڑے گی۔ وہ منع تو کرتا ہے لیکن مان جاتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں ماریا کی طرف تو ماریا کو بہت بری حالت میں پاتے ہیں اور پھر جب ماریا سے بات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ماریا میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں ابلیس کا چیلا ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں اور میں سارا کچھ یہاں پہ اسی کی مدد سے کروں گا۔ تمہارا خدا، تمہارے دل صاف نہیں ہے، تم لوگ منافق ہو، تم لوگوں کے دلوں میں سارا کینہ بغض سب کچھ ہے اور اس کے باوجود بھی تم خود کو مسلمان کہتے، تم صحیح نہیں ہو، ہم شیطان ہیں اور ہم برائی پہ کھل کے عمل کرتے ہیں۔ منافق کا دراصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، تو وہ اس کو یہی بتانا چاہتی ہے کہ آپ لوگ ایسے مسلمان ہیں جو کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، یا اپنے خداؤں کو تو آپ مانتے ہیں لیکن اچھے کام نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی پوزیشن میں ساری بحث ہوتی ہے اور آخرکار ایدم ونر ہو جاتا ہے اور ایدم اس کو منہ سے کچھ نکلواتا ہے جس میں بہت زیادہ کیل اور گند بند نکلتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں جن ہوتے ہیں۔
میں آدم کا فادر اس کے کمرہ چیک کرتا ہے، اس کے کمرے میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈتا ہے جس پہ آدم آ جاتا ہے، اور آدم آ کے اسے بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے اور اس کے فادر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماریا اور اس کی ماں کی کچھ بحث ہوتی ہے اور رات کو ماریا کہیں باہر جا رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اسے اس بات پہ روکتی ہے جس سے وہ ماریا کو مڑ کے یہی کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے سب ہو جائے، جب سے تم ہماری زندگی میں میرا باپ بھی بیمار ہو گیا ہے اور میری بھی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی اسٹیپ مدر کو تھپڑ بھی مارتے اور بہت زیادہ مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے جاتی ہے، وہ دونوں اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ چھت پر بیٹھ کر ماریا سب یہ بات دوبارہ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ماں یہ باپ کوئی بات بتاتی ہے عثمان صاحب کو کہ یہ دیکھیں ماریا نے کیا کیا، لیکن عثمان صاحب پھر سے کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ امام مسجد اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی سب کچھ پینک ہونے لگ جاتا ہے، ان کے پاس بھی اس طرح خون بھری لاشیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا دھیان بدلانے کے لیے، اور آخرکار ان کا اس دھیان بدلنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہر میں جا کے گاڑی گر جاتی ہے اور وہ دونوں مر جاتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایڈم کو اس کا فون آتا ہے، ایڈم ماریا کی طرف جاتے ہوئے انہیں پتہ لگتا ہے کہ عثمان صاحب لاپتہ ہیں اور عثمان صاحب کہاں گئے کسی کو نہیں پتا۔ ایڈم ماریا کے لیے پانی دم کیا ہوا لاتے ہیں، وہ پانی جیسے ہالی واٹر اسے دینے لگتے ہیں تو ایک دم ماریا پھر سے پوزیسڈ ہو جاتی ہے اور وہ کبھی نیچے گرتی ہے، کبھی نہ کو زمین پر گھسیٹتی ہے اور وہی باتیں کرتی ہے کہ میں شیطان کی چیلی ہوں، میں شیطان کو ہی مانوں گی، اور اس میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایڈم بہت زیادہ پڑھائی کر کے بہت زیادہ مشکل سے اس کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماریا صحیح ہونے کے بعد بھی ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے چھت پہ خونی بڑی لاشیں ہوتی ہیں، اس کو وہ ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہو پاتی ہے، ان کے گھر میں بھی کافی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر فیونرل ہوتا ہے امام صاحب کا اور ایڈم کو فون جاتا ہے، ایڈم کو اس کا بیٹا بھی فون کرتا ہے کہ ماما دادا ابو گھر نہیں ہے اور میں ماما کے ساتھ ہوں۔ ایڈم اس پہ بہت غصہ کرتا ہے کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ آخرکار وہ بہت زیادہ غصے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں قبرستان جاؤں گا۔ وہ گریو یارڈ جاتا ہے اور جا کے زلیخا کی قبر کھودتا ہے، وہ زلیخا کی لاش کو باہر نکالتا ہے، اس کی بے حرمتی تو ہوتی ہے لیکن وہ زلیخا سے معافی مانگتے ہوئے اس کو نکالتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس لاش کو دیکھے اور مان لے کے اس کی ماں مر چکی ہے، جبکہ وہ خود بھی اس غم سے باہر نہیں آیا ہوتا، لیکن وہ آخرکار اس کو گھسیٹتا ہوا گھر لاتا ہے، اس کی مٹی سے بھری ہوئی لاش جس میں بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، گیلی کیچڑ سے بھرپور لاش کو وہ گھر میں لاتا ہے، لٹاتا ہے اور جا کے عامر کو ڈھونڈتا ہے۔ عامر باہر نہیں آنا چاہتا لیکن وہ عامر کو کھینچ کے باہر لاتا ہے، بہت غصے میں اسے ٹریٹ کرتا ہے اور اسے لا کے دکھاتا ہے کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تمہیں اور مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ زلیخا اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ عامر بہت روتا ہے اور وہ خود بھی بہت روتا ہے، جس میں وہ غصے میں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سب ایک خواب ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کا فیونرل ہوتا ہے جس میں اس کو وہ دوبارہ سمجھاتا ہے کہ تم اس غم سے باہر نکل آؤ، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس مشکوک انسان سے بات کر رہا ہے جسے اس نے گریو یارڈ میں دیکھا تھا۔ ادھر ماریا تنگ آ کر پلس کھا لیتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے، اور یہاں پر آدم کو فون آتا ہے کہ آپ گھر آ جاؤ، عثمان صاحب مل گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے ماریا اور اس کی ماں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ کہتی ہے عثمان صاحب سے آپ خود ملیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ جب کمرے میں جاتا ہے تو اسے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا، جب وہ واپس آتا ہے تو اسے ایک فون آتا ہے جو کہ ماریا کی ماں کا ہی ہوتا ہے، وہ بتاتی ہے کہ ماریا نے خودکشی کر لی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان کے گھر میں اکیلا پاتا ہے اور بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ اسے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماریا ہاسپٹل میں اکیلے لیٹی ہوتی ہے اور پورے ہاسپٹل میں اسے کوئی بھی نہ آواز آتی نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، اس کا مطلب وہ پھر سے ایک ہانٹیڈ پلیس میں آ جاتی ہے۔ اس کو صرف لاشیں نظر آتی ہیں، خون نظر آتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ پورے ہاسپٹل میں بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ صرف مردہ خانے میں جا پاتی ہے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اسے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ ہاسپٹل سے غائب ہو چکی ہے۔ ایڈم کو ماریا کا فون آتا ہے کہ آپ اس مکان میں آ جائیں پلیز، اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے وہ اس مکان میں جاتا ہے وہ بہت بیابان اور سنسان مکان ہوتا ہے۔ خیر ایڈم کیونکہ ان باتوں کا اثر نہیں لیتا اور وہ مقابلہ کر سکتا ہے، وہ اس جگہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ ٹور سے سب جگہ دیکھتا ہے، پھر آخرکار اسے ماریا ملتی ہے۔ ماریا اسے کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں نکل پا رہی، میں جہاں جاتی ہوں میرے آگے دیوار آ جاتی ہے، اور وہ بہت روتی ہے، جس پہ ایڈم اسے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا اور پھر ہم راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ جیسے ایڈم ادھر جاتا ہے تو ماریا پیچھے ہو جاتی ہے اور ایڈم پر کوئی اٹیک کرتا ہے، بری طرح اٹیک کرتا ہے، اور ایڈم بہت بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ اسی حالت میں زخمی ہوتا ہے جس طرح وہ ایکسیڈنٹ کے دن زخمی ہوا تھا، سر پہ چوٹ لگنے سے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بہت زیادہ لاشوں کے درمیان ہو جاتا ہے، ایک لاش میز پر باقی ساری لٹکی ہوتی ہیں۔ ایڈم یہ سب دیکھ کر وہاں سے سائڈ پر ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماریا چھت سے کوئی گرا چکا ہے۔ جب وہ نیچے اترتا ہے اور ماریا کے پاس جاتا ہے تو ماریا کو چوٹ بالکل اس کی بیوی کی طرح لگی ہوتی ہے۔ ماریا اسے یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں نے کیا تھا اور میں آپ کو مار کے بھاگ گئی تھی،
اور میں آپ سے معافی بھی نہ مانگ سکی، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، جس میں ایڈم بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوتا ہے۔ لیکن ایڈم کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ایڈم کے پیچھے شیطانی حالت میں اس کا باپ عثمان ہوتا ہے۔ عثمان نے ہی اپنی بیٹی کو مارا ہوتا ہے اور وہ چھت سے گرایا ہوتا ہے، اور وہی شیطان کا کرندہ ہوتا ہے، اور وہ بکس بھی اسی کی ہوتی ہیں۔ اس کی بیٹی صرف اظہار نہیں کرتی اور وہ اس کے انڈر پریشر ہوتی ہے۔ وہ ایڈم کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ ایڈم ایک اچھا اور سچا انسان ہوتا ہے، جبکہ وہ ایک مشکوک پیسہ کمانے والا منافق امام ہوتا ہے، جس کا راز فاش کرنے میں ایڈم نے مدد کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عثمان اس سے یہ بات کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے ایکسیڈنٹ کراتا ہے، ایڈم کی ساری زندگی تباہ کرتا ہے، اور اب وہ ایڈم کو بھی مارنا چاہتا ہے، اور وہ شیطانی حالت میں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ یا ابلیس کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ آخرکار اس پہ بجلی گرتی ہے اور وہ جل جاتا ہے، کیونکہ ایڈم مسلسل پڑھتا رہتا ہے۔ اس کا باپ آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا، جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو تمہارا بیٹا بھی مر گیا تھا، جس سے ایڈم کو سب یاد آ جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مر چکا ہے، اور وہ اتنے عرصے سے الوژن میں تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کے اس لیے عجیب محسوس کرتے کیونکہ وہ سب کو شو کرتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جبکہ اس کا بیٹا اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اس کہانی کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دل صاف ہونا چاہیے، ادروائز اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرے گا جو منافق ہوگا۔ منافق کا مطلب ہے کہ ذرا برابر بھی آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، تبھی آپ ایک مکمل مسلم یا اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔